الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین کارن منزل کی طلب رہنما سے پہلے ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے ہم نے تو اسی در اقدس پہ جمائی ہے نظر جس در اقدس سے ملتا ہے منگتوں کو صدا سے پہلے تیرے عرفان پہ معکوف ہے عرفان خدا کہ سنا ہم نے تیرا نام خدا سے پہلے حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کر محمد پر درود یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے۔ سامعین کرام، آج عید الفطر کا تیسرا روز ہے۔ دینی حوالے سے سامعین کی خدمت میں کچھ چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم نے کہیں سے کوئی چیز خریدنی ہو تو سب سے پہلے اس کا معیار چیک کرتے ہیں، اصلی اور نقلی کی پہچان کرتے ہیں۔ اسی طرح معیاری چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دینی حوالے سے بھی ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا معیار خالصتاً معیار محبت ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، عمل خالص، اپنے افعال، کردار، اعمال، کیونکہ ناقص وضو سے، ناقص غسل سے ناقص وضو ہوتا ہے اور کامل غسل سے کامل وضو ہوتا ہے، اور ناقص وضو سے عبادات کامل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوگ بڑی تعداد میں عمرے پر جا رہے ہیں، جبکہ قرآن حکیم ہمیں من استطاع الیہ سبیلا فمن حج البیت او اعتمر، حج کا حکم دیتا ہے جو سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ جو زاد سفر رکھتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، صاحب مصارف ہے، اس پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ فرض کی ادائیگی کے بعد جتنے مرضی عمرے کرے، زیارات کرے۔ قرآن کا حکیم فرقان حمید میں حج زیارت کا حکم کچھ اس طرح ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جانے اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانے اور وہاں پر حاضری کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں یہ سفر ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح
نماز بھی اسلام کا رکن ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کھانا حلال ہو، جسم پاکیزہ ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ پر نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ متنازع بھی نہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلقہ امور میں کہ کسی کی جائیداد ہڑپ کر کے، غبن کر کے، اس پر فصل کاشت کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، مال حرام کی کمائی سے نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج ہوتی ہے، نہ وہ صاحب مصارف ہے، کیونکہ اس نے غریبوں کا یا دوسروں کا مال کھایا ہے۔ وہ دوسروں کا مال ہے جو اضافی ہے، جو اسے صاحب مصارف بناتا ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجتہ وطعامہ وشرابہ، کہ حرام مال کھا کر کوئی روزہ رکھ لے اور کھانا پینا بند کر دے تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ روزے کا ثواب ملنا تو کجا، امام فلیس للہ حاجتہ وطعامہ وشرابہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ کھانا پینا بند کر دے، وہ نہ کھائے نہ پیے۔ اسی طرح فمن حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن فرماتا ہے کہ جو حیثیت صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، زاد سفر بھی ہے، اس پر حج فرض ہے، لیکن اس فرضیت حج کی بھی شرائط ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ مال حلال ہو، فرائض واجبات کی ادائیگی کر کے جائے، جس کا مال کھایا ہے، جس کا مال ہڑپ کیا ہے، غبن کیا ہے، اس کے جانے اور نہ جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں برابر ہیں۔ ڈاکے لوٹ مار کے مال پر زاد سفر باندھ لینا اور عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہونا، اسلام میں کوئی اس کی حیثیت نہیں، بلکہ مال و زر کا ضیاع ہے۔ ہمارے بعض گھر میں بچے جوان ہیں اور رشتہ لینے کے لیے بھی رشتے آ رہے ہیں اور دینے کے لیے بھی بندے جا رہے ہیں، شرعی حوالے سے بھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، جو ان کے ذمے فرض تھا اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے کعبۃ اللہ اور حج بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کی امام الانبیاء کی حاضری کا شرف، یہاں شریعت چھوڑ کر، شریعت پر عمل نہ کر کے وہاں شریعت لینے جا رہا ہے، شرعی امور کی بجا آوری کے لیے وہاں جا رہا ہے، تو بندہ ناچیز کے نزدیک تو یہ جملہ اصل ذمہ دار ان معاملات کا علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، خطباء منبر و محراب ہیں، واعظین ہیں۔
یہ حقیقت ہے، میں جب سے دل کا مریض ہوا ہوں ڈاکٹروں نے بولنے سے، بات کرنے سے منع کیا ہے کہ کم بولو، کم بات کرو، تو میں 2 سال سے جمعے کی خطابت کے لیے نہیں جاتا۔ جس مولوی جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، جمعۃ المبارک ادا کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ 2 سال سے نہ مولوی صاحب نے اور نہ اس جامع مسجد کے خطیب صاحب نے کوئی حلال حرام کی بات کی۔ فروعی مسائل، عید کے دن بھی عشق کی معشوقی کے قصے جات اور عام واقعات نہ مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، بلکہ جو چیز اسلام کے نزدیک منع ہے، جائز نہ ہے، کہ مسجد میں کوئی گم شدہ چیز وغیرہ اور کسی قسم کا بھی اعلان نہ کرو۔ اگر مسجد متعلقہ مسجد ہی کی کوئی ذمہ داری ہے یا ضروریات حاجات ہیں تو خطیب و امام کو یہ اتنے تک کہنا چاہیے کہ مسجد کے بجلی کے بل کے لیے اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، صفوں کے لیے، فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کی خریداری کے لیے، ضروریات مسجد کے لیے، بس یہ نہ کہے کہ دو، بلکہ نمازیوں کو یہ بتا دے کہ اتنی ضرورت ہے، بس پھر انہوں نے ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ ہماری مسجدوں میں خطیبوں کے لیے اعلانات ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کرو، پھر وہ خطیب خود کہتا ہے کہ میری بے شک نہ کرو، فلاں کی خدمت کرو۔ پھر مسجد کا متولی جس کو کہتے ہیں، ضروریات دین کا ہمیں علم نہیں، مسجد کمیٹی کے سربراہ اور ممبران، چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد کمیٹی کے جملہ ممبران کو ضروری مسائل اور فرائض دین سے واقف ہوتے، لیکن یہاں بھی سیاست، مسجد میں بھی سیاست، متولی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسجد کی اتنی فلاں فلاں فلاں، پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر چوتھا شخص کھڑا ہو جاتا، پبلک پرسن چوتھا شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس انداز میں کہتا ہے کہ کوئی شخص مسجد سے باہر اتنے تک نہیں جا سکتا ادائیگی عید کے بعد بھی جب تک وہ اس مسجد کے امام کی خدمت نہ کر کے جائے۔ یہ ہمارے احوال ہیں، یہ دینداریاں ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی، واعظ و نصیحت کے ممبر پر بیٹھ کر بھی ہم خود جب شریعت پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے کیسے شریعت پر عمل کریں گے؟ اسی طرح حرام و حلال کے مسائل، خطبہ حضرات نے اس میں بھی کوتاہی کی۔ داڑھی سنت متواترہ ہے، داڑھی منڈے نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہ آئمہ مساجد ہے۔ لوگ صاحب استطاعت ہیں، حج کی فرضیت ان پر لاگو ہے، حج فرض ہے، وہ فرض کی بجائے مستحب عمرہ کی پر جا رہے ہیں۔ پھر ایک فرض کو چھوڑ کر دوسرے فرض کو بھی چھوڑ کر گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، پہلے یہ فرض تھا ان کی رخصتی کا بندوبست کرنا، یہ فرض چھوڑ کر وہ سنت کی طرف راغب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ پھر جب ہم روضہ رسول پر جاتے ہیں
حاجی کہلانے کے لیے کرتے ایک مستحب عمل ہے عمرہ کی ادائیگی، اور کہلواتے حاجی صاحب ہیں، وہاں جانے کے بھی اصول ہیں، ان کے بھی خلاف قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ جب روضہ رسول پر جاؤ تو کیا کرنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اپنی سب غلطیوں کا اقرار کرو کہ میں خطا کار، سیاہ کار، بدکار، ذلیل، کمینہ انسان ہوں، مجھ سے فلاں فلاں خطا ہوئی، آج میں دربار رسالت مآب پر حاضر ہو کر امام الانبیاء کے توسل سے، وسیلے سے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ یہ بات بھی ہم نہیں کہتے، وہاں بھی جھوٹ، یہاں بھی جھوٹ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن اسی پر ہی آج اتفاق کرتے ہیں۔